بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، چھینک اس وقت آتی ہے جب ہماری ناک میں کوئی بیرونی چیز، مٹی کا ذرہ، پولن وغیرہ گھس جائے۔ جب ایسی اشیاء ناک میں موجود میوکس میمبرین سے ٹکراتی ہے تو دماغ کو سگنل جاتا ہے کہ ناک میں کوئی بیرونی شے داخل ہو گئی ہے۔ دماغ پھیپھڑوں کو زور سے ہوا ناک کے راستے خارج کرنے کا حکم دیتا ہے، جس سے بیرونی شے نکل جاتی ہے۔ گویا چھینک ہمارے نظام تنفس کا ایک حفاظتی میکانزم ہے۔ سائنسی تحقیق کے مطابق چھینک ناک کے اندر موجود بیکٹیریا اور وائرس باہر نکال دیتی ہے اور انسانی جسم جراثیم سے پاک ہو جاتا ہے۔ چھینک کے ساتھ ہی لوگ آنکھیں بند کر لیتے ہیں اور ساتھ ہی اس کے سینے سے بھی فاسد مادہ منہ اور ناک کے راستے پورے زور کے ساتھ جسم سے باہر خارج ہو جاتا ہے۔ اس دوران انسانی سانس چند لمحوں کے لیے رک جاتی ہے۔ چھینک کے بارے میں ایک غلط فہمی یہ بھی پائی جاتی ہے کہ جب دماغ کی رگوں میں ہوا رک جاتی ہے تو چھینک آتی ہے، جس سے یہ ہوا نکل جاتی ہے، اور اگر چھینک نہ آئے تو فالج کا حملہ ہو سکتا ہے۔ یہ بیان بالکل غلط اور بے بنیاد ہے۔ دماغ میں ہوا کبھی نہیں رکتی۔ ہمارے نظام تنفس سے کوئی ایسا راستہ موجود ہی نہیں جس سے ہوا دماغ تک پہنچ سکے۔ فالج کا تعلق دماغ میں موجود ہوا کی موجودگی نہیں ہوتا۔ فالج تب ہوتا ہے جب کسی بلا کیچیاں دماغ کی کسی راہ کے پھٹ جانے سے دماغ کے کسی حصے کو خون کی سپلائی منقطع نہیں ہوتی۔ اس طرح اگر ایسا دماغ کے موٹر کارٹیکس میں ہو، یعنی دماغ کے کسی حصے میں جہاں جسمانی اعضاء کا کنٹرول موجود ہوتا ہے، تو کچھ جسمانی اعضاء پر کنٹرول ختم ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر دماغ کے اس حصے کو نقصان پہنچے جہاں ہاتھ کا کنٹرول ہوتا ہے تو مریض کا ہاتھ پر کنٹرول ختم ہو جاتا ہے۔ اسے ہم فالج کہتے ہیں۔ فالج کا چھینک کے آنے یا نہ آنے سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ قرآن و حدیث متعدد احکام و قوانین کی علت و حکمت کے ذکر سے بھرے پڑے ہیں، اور اگر 100-200 جگہوں پر ان حکمتوں کا تذکرہ ہو تو ہم بیان کر سکتے ہیں کہ ان کا تذکرہ تو 1000 سے زائد جگہوں پر ہے۔ آپ کا یہ کہنا بھی درست ہے کہ بعض حکمتیں چند لوگوں پر پوشیدہ رہتی ہیں اور بعض حکمتیں تمام لوگوں پر پوشیدہ رہتی ہیں۔ اس پوشیدگی میں یہ مصلحت ہے کہ یہ خدا کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے کہ کون حکمت زانی بغیر اللہ کے احکام پر عمل پیرا ہوتا ہے اور کون روگردانی کرتا ہے۔ اس پوشیدگی کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ بندے خود عقل سے کام لیں اور حکمت جاننے کی کوشش کریں۔ چھینک کے اسلامی آداب یہ ہیں: نمبر 1، چھینکنے والے کو الحمدللہ یا الحمدللہ رب العالمین کہنا چاہیے، جیسے کہ متعدد حدیث میں آیا ہے۔ نمبر 2، چھینکتے وقت حتی الکام آواز پست کرنی چاہیے تاکہ آس پاس کے لوگوں کو تکلیف نہ ہو، البتہ الحمدللہ قدر زور سے کہنا چاہیے تاکہ سبھی سن سکیں اور جواب دیں۔ نمبر 3، چھینکتے وقت چہرے پر ہاتھ رکھ لینا چاہیے تاکہ آس پاس کے لوگوں کو تکلیف نہ ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب چھینکتے تو اپنا ہاتھ اپنے منہ پر رکھ لیتے تھے اور اپنی آواز پست رکھتے تھے۔ نمبر 4، الحمدللہ سننے والوں کو جواب میں یرحمک اللہ کہنا چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی چھینکے تو الحمدللہ کہے، اور اس کے پاس ہونے جو شخص ہو اسے یرحمک اللہ کہنا چاہیے، اور ایک یہ کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے۔ الحمدللہ کے جواب میں یرحمک اللہ کہنا چاہیے، البتہ مندرجہ ذیل حالتوں میں یہ فرضیت ختم ہو جاتی ہے۔ نمبر 1، جو شخص الحمدللہ نہ کہے اسے جواب میں یرحمک اللہ نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا ہی کیا ہے۔ نمبر 2، زکام زدہ شخص اگر مستقل چھینکے تو اسے یرحمک اللہ کہنے کی بجائے اسے شفا کی دعا دینی چاہیے۔ نمبر 3، غیر مسلم اشخاص کی چھینک کے جواب میں یرحمک اللہ نہیں کہنا چاہیے۔ نمبر 4، جمعہ کے خطبے کے دوران الحمدللہ اور جواب میں یرحمک اللہ کہنا درست نہیں۔
کیونکہ خطبہ کے دوران کچھ بولنے سے منع کیا گیا ہے۔ محترم ناظرین، آئیے اب جانتے ہیں کہ اگر نماز کے دوران چھینک آ جائے تو ایک نمازی کو کیا کرنا چاہیے۔ ایک مرتبہ حضرت رفاع بن رفاع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے میں نے نماز پڑھی اور مجھے چھینک آئی تو میں نے الحمدللہ حمدن کثیرا طیبا مبارک فیہ مبارک علیہ کما یجب ربنا ورزی وزیرہ کہا ہے۔ یا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھ کر پلٹے تو آپ نے پوچھا نماز میں کون بول رہا تھا، تو کسی نے جواب نہیں دیا۔ پھر آپ نے کہا کہ نماز کے دوران کون بولا، اور ایسا کرنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ پوچھی یہی بات کہ نماز میں کون بول رہا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور پھر رفاع بن رفاع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں تھا اللہ کے رسول، آپ نے پوچھا تم نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا یوں کہا تھا الحمدللہ حمدن کثیرا طیبا مبارک فیہ مبارک علیہ کما یجب ربنا ورزی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ 30 سے زائد فرشتے اس پر چھپٹے کہ اسے کون لے کر آسمان پر چڑھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا یہ اقدام اس قدر احسن تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا یہ عمل لکھنے کے لیے 30 سے زائد فرشتے پہنچے اور ایک دوسرے سے پہلے یہ عمل لکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچانے کے لیے ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش میں تھے۔ امام ترمذی کہتے ہیں کہ ایک رفع کی حدیث احسن ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی ایک اپنی کتاب فتح الباری میں فرماتے ہیں کہ یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ صحابی نے یہ الفاظ رکوع سے اٹھتے وقت کہے اور اسی دوران اسے چھینک بھی آئی تھی، جبکہ دوسرے علماء کرام اس حدیث کی تشریح میں بیان کرتے ہیں کہ ایک چھینک مارنے اور رکوع سے سر اٹھانے کا وقت ایک ہی تھا، جیسا کہ صحیح بخاری اس کی صراحت ہے۔ تو نمبر 2، چھینک بھی اللہ کی نعمت ہے، اسے دماغ کھل جاتا ہے، طبیعت چست ہو جاتی ہے، اس لیے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس کے لیے صرف الحمدللہ کہنا کافی ہے، مزید اضافہ ہو جائے تو کوئی حرج نہیں، جیسے کہ اس روایت میں ہے پہلی تین دفعہ جواب نہ دینا اس ڈر کی بنا پر تھا کہ شاید میں نے غلطی کی ہے۔ نمبر 4، اس روایت سے ہے استدلال کیا جاتا ہے کہ نماز کے دوران چھینک آنے پر جہراً الحمدللہ کہنا بھی درست ہے، واللہ عالم۔ نمبر 5، جب امام اپنے مقتدیوں میں کوئی نئی چیز محسوس کرتے تو اس کے متعلق دریافت کرتے اور مقتدیوں کو حقیقت حال سے آگاہ کرتے۔ نمبر 6، نماز میں چھینک مارنے والا الحمدللہ کہے تو اس کا جواب نہیں دیا جائے گا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ میں سے کسی نے اس آدمی کا جواب نہیں دیا تھا۔ اگر کوئی شخص جواب دے گا تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی، واللہ عالم۔ 7، اس حدیث مبارکہ سے مذکورہ ذکر کی فضیلت بھی واضح ہوتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ ذکر بہت پسند ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق اور مرحمت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، اگر میری آج کی معلوماتی ویڈیو آپ کو پسند آئے تو برائے مہربانی میری ویڈیو کو لائک، شیئر اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔